بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الرحمن بن ابی لالہ سے روایت ہے، کہا کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں، یعنی ایک عمدہ حدیث نہ سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں تشریف لائے تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم آپ کو سلام کس طرح کریں، لیکن آپ پر درود ہم کس طرح بھیجیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل کر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی، بلا شبہ تو تعریف کیا ہوا اور پاک ہے۔ اے اللہ، محمد پر اور آل محمد پر برکت نازل کر جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی، بلا شبہ تو تعریف کیا ہوا اور پاک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6357۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نہایت اہم عبادت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دین کے ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کی، حتیٰ کہ درود پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھا۔ نماز کے تشہد میں پڑھے جانے والے درود ابراہیمی کی اصل بنیاد یہی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ جب ہم کسی بلند جگہ پر چڑھتے تو تکبیر کہتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب خدا کو نہیں پکارتے ہو، تم تو اس ذات کو پکارتے ہو جو بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ میں اس وقت زیر لب کہہ رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن قیس، کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6384۔ دعا اور ذکر میں بلا ضرورت بہت زیادہ بلند آواز اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے قریب ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت عظیم ذکر ہے، جس کا معنی ہے گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس حدیث سے اس ذکر کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لہٰذا اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔